تاریخ لکھی جائے گی کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غازہ پیاس سے مر گیا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارت کے پاس تیل کے سمندر تھے، جبکہ غزہ کے ہاسپٹلوں اور ایمبولینس کے لیے ایندھن نہیں تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کے پاس 50 لاکھ سے زائد فوجی تھے۔ مصر، ایران، ترکی اور پاکستان کے پاس جنگی جہاز، میزائل بھی تھے، مگر وہ نہ کوئی سپاہی غزہ بھیج سکے اور نہ غزہ میں قتل عام اور نسل کشی کو روک سکے۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب نے اربوں ڈالر ناچ گانے کی پارٹیوں پر لٹا دیے، لیکن غزہ میں روٹی پانی نہیں بھیج سکے۔ اور تاریخ لکھی جائے گی کہ ہندوستان کی آزادی کے وقت پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن اس نے غزہ میں اپنے اسلامی بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور تاریخ لکھی جائے گی کہ ایران اور ترکی نے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا، لیکن غزہ کے قتل عام کو روکنے کے لیے یہ قدم بھی نہ اٹھایا، جبکہ مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ بہت ڈالا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان قوم اپنے حکمرانوں کو تو مرید الزام ٹھہراتی رہی، لیکن پیپسی، کوک، سپرائٹ اور سٹنگ پینا چھوڑ نہ سکی، میک ڈونلڈز اور KFC کے برگر کھانا چھوڑ نہ سکی، نہ ہی دیگر یہود و نصارہ کی مصنوعات کی خرید و فروخت چھوڑ سکی۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مغرب میں لوگ اسرائیل کے قتل عام کے خلاف سڑکوں پر نکلے تھے، لیکن مسلمان ملکوں میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہے۔ قیامت کے دن حساب تو سبھی کا ہوگا، مگر حشر بتائے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔